یہ کہانی کوئی عام قصہ نہیں بلکہ صدیاں پرانی ایک ایسی عبرتناک داستان ہے جو ہر دور، ہر گھر اور ہر حکومت پر پوری اترتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت زمانہ پہلے ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا نام دارالامن تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ شہزاد بن یعقوب کہلاتا تھا۔ وہ عمر میں رسیدہ، شکل و صورت میں روبدار اور فہم و فراست میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے دور حکومت میں نہ صرف خزانے بھرے رہتے تھے بلکہ رعایا بھی مطمئن اور خوشحال تھی۔ بادشاہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلے ہمیشہ تجربہ کار وزیروں سے مشورہ لے کر کرتا تھا۔ دربار میں کئی ایسے بزرگ مشیر تھے جنہوں نے اپنی جوانی جنگوں، قحط اور فتنوں میں گزاری تھی۔ وہ حالات کی نبض پہچانتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ شہزاد ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب طبیبوں نے جواب دے دیا تو بادشاہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کامران کو اپنے پاس بلایا اور لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، تخت و تاج طاقت سے نہیں، عقل سے چلتا ہے۔ یاد رکھنا، نرمی اچھی چیز ہے مگر ہر جگہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے بڑوں کی بات کبھی نظر انداز مت کرنا۔ یہ کہہ کر بادشاہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ نیا بادشاہ، نیا مزاج۔ کامران تخت پر بیٹھا تو شروع کے دنوں میں اس نے خود کو ایک مساوی بادشاہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، فقیروں کو خیرات دیتا اور دربار میں اکثر جذباتی فیصلے کرتا۔ لوگ اسے رحم دل بادشاہ کہنے لگے، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ کامران مشورہ سننے کی صلاحیت کھوتا جا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ شکار پر نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ مزدور شدید گرمی میں اینٹیں ڈھو رہے ہیں۔ ان کے کپڑے پسینے سے تر تھے۔ بادشاہ کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، آج کے بعد یہ سب مزدور کام نہیں کریں گے، انہیں شاہی خزانے سے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ادب سے کہا، جہاں پناہ، یہ لوگ محنت کر کے رزق کماتے ہیں، اگر کام چھوڑ دیں گے تو شہر کی تعمیر رک جائے گی۔ مگر بادشاہ نے بات کاٹ دی، میں ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ یوں پہلا غلط فیصلہ کیا گیا۔ غلطی پر غلطی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ اب ہر مزدور، ہر کاریگر دربار پہنچنے لگا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے دیکھا کہ کسان ہل چلا رہے ہیں۔ دھوپ تیز تھی، زمین سخت۔ بادشاہ کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، کسانوں کو بھی کام سے آزاد کر دو، انہیں بھی خزانے سے وظیفہ دو۔ اس بار وزیروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ایک بزرگ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر کسان کام نہیں کریں گے تو اناج کہاں سے آئے گا؟ بادشاہ غصے میں بولا، کیا تم چاہتے ہو لوگ بھوک سے مریں؟ کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ چاپلوسوں کا دور۔ جو وزیر سچ بولتے تھے آہستہ آہستہ دربار سے ہٹا دیے گئے۔ ان کی جگہ نوجوان، خوشامدی اور جی حضوری کرنے والے لوگ آ گئے۔ اب دربار میں صرف ایک ہی آواز گونجتی تھی، جی حضور، بالکل درست۔ بادشاہ خوش تھا مگر سلطنت آہستہ آہستہ کھوکھلی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی برسوں میں کھیت ویران ہو گئے، کارخانے بند ہو گئے، مگر خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا۔ انجام کا آغاز۔ ایک سال بارش نہ ہوئی، اگلے سال فصل نہ ہوئی۔ خزانے میں سونا تو تھا مگر خریدنے کو اناج نہیں تھا۔ پڑوسی ریاستوں نے تجارت سے انکار کر دیا۔ شہر میں قحط پڑ گیا، لوگ مرنے لگے۔ تب پہلی بار بادشاہ کے محل میں بھی روٹی کم پڑی۔ سچ کا سامنا۔ مجبور ہو کر بادشاہ نے اعلان کیا، تمام پرانے وزیروں کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ بہت سے مر چکے تھے، کچھ فاقہ زدہ حالت میں لائے گئے۔ ایک نحیف مگر باوقار وزیر آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے رعایا پر رحم کیا مگر عقل کے بغیر۔ نرمی اگر نظام توڑ دے تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا، جس دن آپ نے محنت روکی اسی دن سلطنت مر گئی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصلاح اور سبق۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، کسانوں کو زمین واپس دی جائے، محنت پر انعام رکھا جائے، انصاف کے لیے قاضی مقرر ہوں۔ بادشاہ خود فیصلے نہ کرے۔ وقت لگا مگر سلطنت سنبھل گئی۔ آخری سبق۔ پیارے دوستو، یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ہر ماں باپ،
ہر استاد اور ہر لیڈر کے لیے ہے۔ اگر بچوں پر حد سے زیادہ نرمی کی جائے، اگر محنت سے روکا جائے تو وہ وقتی خوش تو ہوں گے مگر کل برباد ہوں گے۔ نرمی ہونی چاہیے مگر عقل کے ساتھ، ورنہ نرمی بھی ظلم بن جاتی ہے۔